آج جو موضوع میں نے بنایا ہے وہ ہے استقبال ربیع الاول۔ یہ وہ مہینہ ہم میں تشریف لا رہا ہے کہ جس مہینے میں رب کائنات نے اسلام کی پہلی بہار ہمیں نصیب فرمائی۔ ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار۔ ربیع کا مطلب ہوتا ہے بہار، اول کا مطلب ہوتا ہے پہلی، یعنی کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پہ دنیا میں بہار آ گئی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے زمانہ ایک خزاں کی زندگی گزار رہا تھا، ایک کفر و بربریت میں ڈوبا ہوا تھا، ایک جہالت میں ڈوبا ہوا تھا۔ 12 ربیع الاول کی رات یہ ماہ آفتاب طلوع ہوا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی تو رب نے اسلام کو بہار دے دی۔ وہ اسلام جو کفر میں اور اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، اس کریم کے تشریف آوری سے ایک بے مثال اور بے مثل دین بن گیا۔ اسی مناسبت سے گفتگو کرنا چاہوں گا کہ ربیع الاول شریف میں ہم خوشیاں مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ ربیع الاول شریف کی آمد پہ ہر بچہ و بوڑھا ایک جشن کا سما پیدا کیے ہوتا ہے۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شریعت نے اس کو کیا مقام دیا ہے؟ شریعت میں اس کی ویلیو کیا ہے، حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ خوشیاں منانا جائز ہے؟ جشن منانا جائز ہے؟ ربیع الاول شریف میں یہ جو ہم جلوس نکالتے ہیں، جشن مناتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شریعت میں اس کی ویلیو اور مقام کیا ہے؟ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، کل ابو فرما دیجئے بفضل اللہ و برحمتہ، کہ جب لوگوں تمہیں اللہ کا فضل اور رحمت مل جائے۔ دو لفظ استعمال کیے، ایک فضل اور ایک رحمت۔ اب یہ دونوں چیزیں مل جائیں، فلیفرحوا، تمہیں یہ چاہیے کہ تم خوشیاں مناؤ۔ کس چیز پہ خوشیاں منانی ہیں؟ جب رب کا فضل اور رحمت تمہیں مل جائے، فرمایا فلیفرحوا، تم خوشیاں مناؤ۔ ہوا خیر، وہ تمہارا خوشیاں منانا، تمہارا جشن کا ساما کرنا، وہ تمہارا جھوم جھوم کر آمد مصطفیٰ کے نعرے لگانا، وہ تمہارا گلیوں میں دیوانوں کی طرح پھرنا، وہ تمہارا کریم آقا کی آمد پہ خوش ہونا، ہوا خیر مما یجمعون، لوگوں اس چیز سے بہتر ہے تم جمع کرتے ہو۔ پوچھتے ہیں نا لوگ کہ جناب تم خوش ہو رہے ہو، جشن منا رہے ہو، کہاں لکھا ہے؟ کہاں سے آیا یہ جشن منانا؟ پہلے تو کسی نے نہیں منایا، پہلے تو کبھی نہیں ہوا، نہ کسی صحابی نے کیا، نہ کسی تابعی نے کیا۔ کیا صحابہ کی زندگی میں ربیع الاول نہیں آئے؟ کیا صحابہ نے خوشیاں منانا نہیں پڑی؟ میں کہتا ہوں سب نے خوشیاں منائی، لیکن منائی انہوں نے جن کے پاس کریم آقا تشریف لائے، جن کے لیے کریم آقا تشریف لائے، انہوں نے خوشیاں منائی۔ ایسے کہہ لیجئے جن کا تعلق کریم آقا سے تھا وہ تو خوش ہوئے، جن کا تعلق کریم آقا سے نہیں تھا ان کے چہرے پہ خوشی نہیں آئی، کیونکہ انہوں نے محض دیکھا کہ محمد پیدا ہوئے، ہمارے ہاں بھتیجا پیدا ہوا۔ لیکن جن کا تعلق مصطفیٰ سے اس طرح کا تھا کہ مصطفیٰ کی محبت ان کی زندگی تھی، انہوں نے مصطفیٰ کی آمد پہ خوشیاں منائی۔ بات یہ ہے کہ رب کا فضل اور رحمت ہے کیا چیز؟ میں نے کہا کہ رب کے فضل اور رحمت پہ خوشیاں منانا یہ مال و دولت جمع کرنے سے بہتر ہے۔ یہ کوئی بات نہ ہوئی، کیونکہ جب تک قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ نہ چلے کہ فضل اور رحمت کیا چیز ہے، تب تک کیا پتہ کس چیز پہ خوشیاں منانی۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آیا۔ آج بھی جب سال بعد 14 اگست آتی ہے، ہمارے ہاں سرکاری طور پہ جشن منایا جاتا ہے، توپوں کی سلامی پیش کی جاتی ہے۔ کیوں پیش کی جاتی ہے؟ کہ ہمیں ایک الگ ملک ملا، ہمیں انگریز کی غلامی سے چھٹکارا ملا، ہمیں ایک نعمت ملی۔ کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، الگ ملک ملے، یہ پاک سرزمین ملے، سال بعد جشن ہو، جھنڈے لہرائے جائیں، توپوں کی سلامی کی جائے، سرکاری طور پہ چھٹی ہو، گلی کوچے میں ریلیاں ہو، کوئی اعتراض نہ کرے کہ صرف ایک پاکستان وجود میں آیا، ہمیں آزادی ملی، جشن ہو، اعتراض نہ ہو۔ جب وہ ذات آئی جس ذات کے آنے سے انسانیت کو انسانیت ملی، جس ذات کے آنے سے مسلمانوں تمہیں معراج ملی، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ جس ذات کے آنے سے تمہیں خدا ملا۔ خدا سے دور ہوتے تم اگر میرے مصطفیٰ جلوہ گر نہ ہوتے، تمہیں خدا کی پہچان نہ ہوتی، تم کفر کے گڈھوں میں اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہوتے۔ 14 اگست والے دن ہمیں آزادی ملی، جشن منایا جائے، خوشیاں منائی جائیں، ریلیاں نکالی جائیں، کوئی اعتراض نہ ہو۔ لیکن جس دن کائنات کے والی، یتیموں کے ماں باپ، بے سہاروں کے سہارا جلوہ گر ہوں، اس دن اگر اس کے ماننے والے جشن منائے تو اعتراض کیوں؟ اگر ایک سرزمین ملے تو جشن منایا جائے، اگر لامکہ کا مکین آئے تو جشن کیوں نہ منایا جائے؟
تو خوشیاں کیوں نہ منائی جائیں؟ کیوں؟ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ فضل ہے کیا اور رحمت ہے کیا؟ رب فرماتا ہے لوگوں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، لوگوں اگر تم پہ میرا فضل نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ، اور میری رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، لوگوں تم میں سے بہت سارے لوگ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، شیطان کے پیروکار بن جاتے، بہت کم ایمان والے ہوتے۔ اب کون ہم میں تشریف لایا تو ہم شیطان کے پیروکار بننے سے بچے؟ مفسرین فرماتے ہیں لوگوں اس جگہ پہ جو رب نے فضل کا لفظ استعمال کیا ہے، اس فضل سے مراد میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اگر میرے مصطفیٰ ہم میں جلوہ کرنا ہوتے تو ہم گمراہ ہو کر شیطان کے پیروکار بن جاتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور رحمت سے مراد بھی میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اگلی آیت پہ آؤ، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، کسی ایک جہان کے لیے نہیں۔ جو آیت میں نے پڑھی وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ، کہ جب تمہیں رب کا فضل اور رحمت ملے تم خوشیاں مناؤ۔ فضل بھی مصطفیٰ کریم کی ذات، قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور رب کی رحمت بھی مصطفیٰ کی ذات۔ اب اگر مصطفیٰ کریم کے آنے پہ خوشیاں منائی جائیں، خوشیاں منائی جائیں تو کیا یہ شرک ہوگا؟ کیا یہ بدعت ہوگا؟ گفتگو یہی چلے گی انشاءاللہ۔ ابھی ربیع الاول شریف آنے والا ہے، آخری بات سمجھا کے، میلاد کو لوگ شرک کہتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں۔ اب کسی مولوی سے پوچھے میلاد کے معنی کیا ہے؟ میلاد کے معنی کیا ہے؟ میلاد کے معنی ہے پیدا ہونے کے، پیدا ہونا۔ رب تو پیدا ہونے سے پاک ہے۔ سورہ اخلاص پڑھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ جب رب پیدا ہونے سے پاک ہے، ہم کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو مصطفیٰ پیدا ہوئے۔ میرے دوست رب تو پیدا ہونے سے پاک ہے، پھر شرک کیسا؟ جب رب پیدا ہونے سے ہی پاک ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس سے پیدا ہوا، تو پھر شرک کیسا؟